الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں سے چند باتیں علم کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں علم کی بہت ہی اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے سکھلایا، بتلایا، ہر کچھ کا علم دیا۔ ہاتھ، کان، پیر، یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور علم کو وہ اہمیت حاصل ہے جو کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام میں علم کو شروع سے ہی اہمیت دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی، اس میں علم کے حوالے سے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب جس نے پیدا کیا وہ رب ہے کون، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسان کو وہ کچھ اللہ رب العالمین نے سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا، تو علم کا حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تعلم فلیس المرء یولد عالما ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل، کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ ولیس اخو علم کمن ہوا جاہل، ایک آدمی صاحب علم ہے اور دوسرا ہے جو جاہل ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم کو شروع سے ہی اسلام میں اہمیت دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے امام بخاری وغیرہ نے تو مستقل باب قائم کیا ہے اپنی صحیح کے اندر کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں فرمایا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان سے مراد یہاں علم ہے، اللہ کے بارے میں علم، فرشتوں کے بارے میں علم، نبیوں کے بارے میں علم، کتابوں کے بارے میں علم، ساری چیزوں کے حوالے سے علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر آدمی کے پاس علم نہیں تو کیسے وہ عبادت کرے گا، کیسے نماز پڑھے گا، کیسے زکوٰۃ دے گا، کیسے روزہ رکھے گا، کیسے وہ حج کرے گا، اور دیگر جو ارکان ہیں کیسے ادا کرے گا؟ وہ جنت اور جہنم کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو کیسے وہ اس دنیا میں عمل کرے گا، اور کیسے جہنم سے ڈرے گا، اس کے حوالے سے کیسے اس کے اندر وہ صفات آئے گی، اور کیسے وہ معلوم کرے گا کہ کسے ہمیں ڈرنا ہے اور کس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو علم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرما دیا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے بھی، والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، جو علم والے وہی اللہ رب العالمین کے حوالے سے بیان کرتے اور اس پر ایمان لاتے اور اس کی گواہی دیتے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ تو جو لوگ علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں وہ کیا اللہ سے ڈرے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ تو اب کسی کے پاس علم نہیں تو کیسے ڈرے گا وہ؟ اس کے اندر ڈرنے کی صفت کیسے آئے گی؟ جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس دینی معلومات ہے، اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بھی اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کثرت علم کے حوالے سے بتلایا کہ دعا کرو، وقر رب زدنی علما، علم کے اندر زیادتی کے لیے آپ دعا کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ تو جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر خود کر دیا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے
لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو لا علم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے ہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، علم والے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو علم یہ بنیادی چیز ہے ہر ایک کے لیے، اور علم سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے تو اس کے اس جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر یہ بتلایا کہ علم سکھلانے کے حوالے سے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب کتاب و حکمت کی تعلیم کیسے ہم دیں گے دوسرے کو؟ کیسے ہم خود عمل کریں گے جب ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ تو اس لیے علم یہ سب سے بہتر دولت ہے، سب سے بہتر دولت ہے، اور جس کو علم مل جائے نا، اس سے بہتر چیز اور کچھ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ رب العالمین بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ تو قرآن سیکھنا اور سکھلانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ خیر کا لفظ لایا اللہ رب العالمین نے، اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر قرآن سیکھنے اور سکھلانے کا کام کرتے ہیں، تعلیم لینے اور دینے کا کام کرتے ہیں، تو اس کا مقابلہ سونا چاندی یا پیسہ سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس سے انسان آخرت کماتا ہے، اور آخرت کی کامیابی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ جائے، یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو اہمیت دیں اور علم حاصل کرنے میں ہم ٹائم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، سوائے تین کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے جو انہوں نے کیا، اور دوسری چیز ہے کہ وہ علم جو انہوں نے کیا تھا دنیا میں، یا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، اگر پڑھا لکھا تھا، کوئی دینی کام کر گیا، کوئی کتاب لکھ دی اس نے، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ اور علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دینی علم، اسلام کے حوالے سے، اسلام کی معلومات، اسلام کی جانکاری اگر دے کر کے گیا ہے تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایسا علم ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی ثواب کا حقدار رہتا ہے اور اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کو خیر کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی اجر ملتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بلایا، اگر اس نے عمل کیا تو آپ کو الگ سے ثواب ملے گا اس کے کرنے کی وجہ سے۔ من دعا الی ھدی کان لہ مثل من الاجر مثل اجر من تبعہ لا ینقص من اجورہم شیئا۔ اس طرح کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، یعنی صحیح دین کی رہنمائی کی، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے کہ جس نے عمل کیا، جس کو بتلایا گیا اس نے عمل کیا، تو بتلانے والوں کو بھی اتنا عمل ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین سیکھنا اور سکھلانا یہ بہتر عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین میں کچھ ٹائم دیں اور روزمرہ کے حساب سے کچھ سیکھیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔